جی بہت شکریہ جی، سب دوستوں کو میری طرف سے سلام۔ اور دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ظلم اور جبر ہوا ہے نا مرید کے میں، یہ صرف مرید کے میں نہیں ہوا، یہ وقتاً فوقتاً مختلف جماعتوں کے ساتھ اور مختلف لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ کراچی میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تقسیم کر کے اور ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ مارا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے مختلف جماعتوں کو کچلا جا رہا ہے، جہاں سے جس کا دل کرتا ہے وہاں سے کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کسی کو جو ہے وہ 2 مہینے کے بعد، کسی کو 3 مہینے کے بعد۔ اور رہی بات قانون کی، تو ورک بھائی قانون تو اس ملک میں ہے ہی کوئی نہیں۔ قانون کی میں آپ کو بات بتاؤں، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں ایک کیس میں جو کہ 324 کا تھا، اور میں اس میں اشتہاری ہو گیا۔ جب میں نے واپس آ کے اپنی انٹرم بیل کروائی تو مجھے پتا چلا کہ میرے پاس تو میرے اوپر تو 12 مقدمات اور ڈال دیے گئے ہیں، اور وہ کون سے کہ یہ فلان جگہ پہ تھا، وہاں پہ اس کے پاس کلاشن تھی، ہمیں پتا چلا۔ ہم جب وہاں پہ گئے تو یہ وہاں سے بھاگ گیا اور یہ کلاشن پھینک کے بھاگ گیا، فلان جگہ پہ 12 بور پھینک کے بھاگ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح مختلف کیسز میں ڈال کے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کی آوازوں کو دبایا جاتا ہے۔ اور ٹی ایل پی جو جماعت ہے، الحمدللہ میں یہ بات بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرا ٹی ایل پی کی سیاست سے تو کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ میں تو ان کا جو ہے نا، یعنی کہ ان کی آواز، ان کی بات، ان کا انداز، وہ ایک سچے اور پکے پاکستانی اور سچے اور پکے مسلمان تھے، اور ان کی باتیں لوگوں تک جو پہنچی ہیں الحمدللہ، وہ یعنی کہ ان کی حیات میں بھی اور اس کے بعد جو ہے نا لوگوں تک زیادہ پہنچی ہیں، کیونکہ ایک میرے جیسے کم علم بندے کو اس بات کا تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک ایسی شخصیت بھی پاکستان میں موجود ہے۔ آج بھی کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ میں ان کا بیان سنے بغیر میں سوتا نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ظلم، جبر، یہ سب کچھ، یہ مختلف ہتھ کنڈے جو ہے یہ استعمال کیے جاتے ہیں لوگوں کی آوازوں کو دبانے کے لیے۔ اور میں عبید بھائی کی اس بات سے اختلاف کروں گا کہ بھئی جمہوریت نہیں ہونی چاہیے۔ جمہوریت جو ہے، یعنی کہ جمہوریت تو ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ اصل جمہوریت تو ہے نہیں، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ جمہوریت تو ہے ہی نہیں، یہ تو آگے مورے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کا وزیر خزانہ جو ہے وہ جمہوریت پسند ہے، یا وہ ہمارے ووٹوں سے جو آیا تو وہ اس ملک کو چلا رہا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، نہ اس ملک کا سارا سسٹم کوئی جمہوریت نہیں چلا رہی، کوئی کچھ نہیں چلا رہا۔ یہ وہی چلا رہے ہیں کہ جو 70 سال سے 78 سال سے چلاتے آئے ہیں۔ تو بالکل ہم اس نظام کے خلاف ہیں، اس جبر کے خلاف ہیں، اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں اس پلیٹ فارم کے توسل سے کہ سعد رضوی اور انس رضوی صاحب کو منظر عام پر لایا جائے، اور یہ جو عدالتیں ہیں یہ نہ کوئی ان کا نظام ہے نہ کچھ ہے، اور ہر اس شخص کو جو پاکستانی ہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو۔ دیکھیں، اگر میرے آس پڑوس میں، میری گلی میں، میرے محلے میں اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی جبر ہوتا ہے، تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اس کا تعلق کس جماعت سے ہے، کس سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہے۔ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور آج بھی میں نے ایک جگہ یہ سوال کیا تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ یو اے دیکھ لو، سعودی عرب دیکھ لو، پاکستان دیکھ لو، ایران دیکھ لو، شام دیکھ لو، مصر دیکھ لو، اور فلسطین دیکھ لو، جہاں جہاں بھی ہے مسلمان ہی کیوں پس رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ تقسیم ہو چکے ہیں۔ ہماری صفوں میں کچھ ایسے لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے کہ جو آ کے ہمیں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آواز بننے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کی ضرورت ہے۔ مت فرقوں میں بٹیں، فرقوں میں مت بٹیں، فلاں سنی ہے، فلاں شیعہ ہے، فلاں کافر ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی جو مسلمان ہے وہ میرے اور آپ کے جسم کا حصہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔